آج سے سینکڑوں سال پہلے یورپ کے لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ 12 سمندری جہاز ایک ایسے بے رحم قاتل کو یورپ لے کر پہنچ چکے تھے جو کہ راستے میں آنے والی ہر زندہ چیز کو بڑی بے رحمی سے نگلنے والا تھا۔ یہ بے رحم قاتل ایک ایسی دردناک موت دیتا تھا کہ جس کو دیکھنے والے کی روح کانپ جاتی تھی۔ نہ تو اس سے کوئی چھپ سکتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بھاگ سکتا تھا۔ اور کیسے اس شیطان نے صرف 4 ہی سالوں میں 20 کروڑ سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ہر کسی کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ انسانیت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور پھر کیسے لوگ اس قاتل کو 4 سال بعد روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ پر آخر یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اسے کیوں کہا جاتا ہے بلیک ڈیتھ؟ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب منگول جنگ کو ہتھیاروں کی بجائے لاشوں سے لڑنے لگے اور یہ قتل عام کا وقت تھا۔ 1347 یورپ کے لوگ بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اور یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ استنبول سے ایک ایسی چیز ان کی طرف بڑھ رہی ہے جو کہ پورے یورپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ منگول امپائر نے کافی وقت سے ایسٹ ایشیا کے بہت سے ممالک پر قبضہ جما رکھا تھا۔ یہ منگول بہت ظالم تھے اور ہر جگہ قتل عام کر کے قبضہ کر لیتے تھے، مگر وہ تجارت کو بڑھانے پر بھی بہت زور دے رہے تھے۔ منگولوں نے ایسٹرن یورپ اور چائنا کے تجارتی رستوں پر قبضہ کر کے تجارت کرنا شروع کر دی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک نا نظر آنے والی چیز کو بھی لا رہے ہیں جو کہ چائنا سے باقی تمام ملکوں میں تجارتی لوگوں کی وجہ سے پھیل چکی تھی۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں مر رہے تھے لیکن کیوں کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ منگول اس موت کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے اور اب وہ سمندر کے تمام تجارتی رستوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور ان تجارتی رستوں کا مرکز کوفہ شہر تھا۔ وہاں سے پورے یورپ میں تجارت کی جاتی تھی اور اسی وقت منگولوں نے کوفہ پر حملہ کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک آسان جنگ تھی لیکن اس وقت ان کے اپنے ہی سپاہی بلیک ڈیتھ کا شکار بننے لگے، بغیر جنگ کے ہی زمین پر گر کر مرنے لگے۔ تو تب منگولوں نے اپنے ہی سپاہیوں کو کوفہ میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ کوفہ کے لوگ اس انجان بیماری سے ہی مر جائیں۔ کوفہ کے لوگ یہ صورتحال دیکھ کر وہاں سے سمندری جہازوں کے ذریعے سسلی پورٹ پر جا پہنچے، لیکن وہ خود رستے میں ہی بلیک ڈیتھ کا شکار ہو کر مر چکے تھے اور اب بلیک ڈیتھ ان جہازوں کے ذریعے پورے یورپ میں پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک ایسی وبا تھی جسے چوہے پھیلا رہے تھے اور یہ وبا ایک دوسرے کو چھونے سے آگے منتقل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح یہ بیماری پورے یورپ میں پھیل گئی اور ایسا نہیں کہ یہ بیماری چوہوں کے کاٹنے سے پھیل رہی تھی، نہیں بلکہ چوہوں کے جسم پر موجود جوؤں کی طرح کے کیڑے موجود ہوتے ہیں جسے پسو کہا جاتا ہے۔ یہ کیڑے اس بیماری کو پھیلا رہے تھے۔ اسی طرح پسو کے کاٹنے سے جب ایک چوہا مر جاتا ہے تو یہ دوسرے چوہے کی تلاش کرتا ہے، لیکن اگر اسے چوہا نہ ملے تو یہ انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ اپنے سائز سے 80 گنا اونچا جمپ کر سکتا ہے اور اس کے کاٹتے ہی اس کے پیٹ میں موجود یرسینا پیسٹس انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے داخل ہوتے ہی یہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے جس سے بخار، سر درد، خون کی الٹیاں، جسم پر پھوڑے نکل آتے ہیں اور یہ پھوڑے بڑھ کر ایک بال جتنے ہو جاتے ہیں جس میں پس بھر جاتی ہے اور ان پھوڑوں کو بیبوز کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے بعد میکسیمم انسان 7 دنوں تک زندہ رہتا ہے، اس لیے اس بیماری کو بائبونک پلیگ کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ بیماری ہر جگہ پھیل چکی تھی، ہر جگہ ہر گھر لوگ مر رہے تھے لیکن لوگوں کو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے بہت سے علاج ڈھونڈے لیکن کوئی بھی مریض 4 یا 5 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتا تھا۔ اب لوگوں کی امیدیں ٹوٹ چکی تھی، سب بے بس ہو گئے تھے اور انہیں صرف ایک ہی امید نظر آ رہی تھی اور وہ تھی خدا۔ اور صرف 6 ہی مہینوں میں سیانا میں 31,000 لوگ مر گئے۔ یہ تو بس ابھی شروعات تھی۔ چڑھتے سال 1348 کو یہ بیماری یورپ سے اٹلی اور اٹلی سے فرانس پہنچ گئی اور فرانس سے اسپین، ہنگری، بیزنٹائن کے پورے امپائر کے ساتھ کئی ملکوں میں پھیل گئی۔ چائنا سے آنے والی یہ بائبونک پلیگ 10 گنا زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا اور اب یہ بیماری چوہوں یا پسوؤں سے نہیں بلکہ سانس کے ذریعے پھیل رہی تھی، کیونکہ اب یہ بائبونک پلیگ نہیں بلکہ پیونومک پلیگ بن چکا تھا جو سانس کے ذریعے سیدھا انسان کے پھیپھڑوں پر اٹیک کرتا تھا۔
اب لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بیماری ہم میں ایک دوسرے سے پھیل رہی ہے، اور رپورٹ کے مطابق صرف 4 ہی سالوں میں اس بیماری سے 200 ملین سے زائد لوگ مر گئے، اور اگر اس بیماری کو بر وقت نہ روکا جاتا تو شاید اب تک انسانیت کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں نے آخر اس بیماری پر قابو کیسے پایا؟ جی ہاں، ان لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ بیماری ایک دوسرے کو چھونے سے پھیل رہی ہے، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے دور رہنا شروع کر دیا تھا، مریضوں کو ایک الگ تھلگ جگہ پر رکھنا شروع کر دیا اور کوئی بھی ان کے قریب نہ جاتا، اور ان لوگوں نے صاف رہنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کو فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے تھے وہ تو نہ بچ سکے، لیکن جو اس بیماری کا شکار نہیں ہوئے تھے وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے اب پتہ یہ چلا کہ انسان دماغ کا استعمال کر کے اس بیماری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور خود کو زندہ رکھ پایا۔ ختم ہونے کے بعد بھی یہ بیماری آتی رہی، لیکن لوگوں کو اس پر قابو پانا آ چکا تھا، لیکن پھر بھی کئی لوگ مر جاتے تھے کیونکہ اس دور میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کا علاج کیا جا سکے، اور تاریخ کی یہ سب سے خطرناک بیماری تھی۔ اور ہمیں اب یہ پتہ چلا کہ یہ بیماری کبھی آ جائے تو ہمیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو کر صاف رہنا چاہیے، لیکن آج کے دور میں اس بیماری کا پھیلنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی پھیل جائے تو ہم اس کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹک بنا چکے ہیں، اور اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری چوہوں سے نہیں بلکہ زیادہ انسانوں کی وجہ سے پھیلی تھی، کیونکہ انسان اس بیماری کو سمجھ ہی نہیں پائے اور یہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو یاد رکھیں، اگر ایسی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔